السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز 66 میں خوش آمدید۔ فیس بک پیج پہ کل میں لائیو میں نے کوشش کی تھی کہ میں اور وہاں پہ میں نے بات کی تھی آپ سے کہ انشاءاللہ ہم ڈیلی بیس پہ جو ہے آپ کو نیوز اپڈیٹس دیں گے، تو اس کا انشاءاللہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اور ڈیلی بیس پہ انشاءاللہ یوٹیوب فیس بک دونوں پہ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یوٹیوب پہ پالیسی ہماری یہ ہوگی کہ آج کی جو نیوز ہوگی وہ آج یوٹیوب پہ اپڈیٹ ہوگی اور کل جو ہے پھر دوسرے دن فیس بک پہ ہوگی۔ تو سبسکرائب کیجیے گا یوٹیوب پہ بھی اور پیج لائک کیجیے گا فیس بک پہ بھی، شیئر کیجیے گا، تھوڑا سا ہمیں سپورٹ کیجیے گا تاکہ اپریسیشن ملے ہمیں اور زیادہ بہتر کام کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ زیادہ محنت کر رہے ہیں تو تھوڑی سی اپریسیشن جو ہے آپ کی ہمیں درکار ہے۔ ڈیولپمنٹس کافی ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انٹرنیشنل سطح پہ بھی، نیشنل سطح پہ بھی۔ سیاسی جو کھچڑی ہے وہ کچھ زیادہ ہی پک رہی ہے، چاہے انٹرنیشنل سطح پہ ہو یا نیشن وائڈ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو سب سے بڑا تنازع بنا ہوا ہے اسرائیل کا اور دبئی کا، تو اسرائیل اور دبئی جو ہے وہ اور سعودی عرب، یہ تینوں ایک ہی اس پہ ہیں، امریکہ، دبئی، سعودی اور اسرائیل۔ تو ان کے ساتھ اس بلاک میں ممالک ہیں اور بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تازہ ترین جو بلاک بنا ہوا ہے تو ان میں سے یہ ابھی بہت زیادہ سرگرم ہیں۔ اسرائیل سعودی کے ذریعے پاکستان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگام لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور سعودی جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دینے اور چائنا کا ساتھ چھوڑنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ مجھے کل میں فیس بک پہ، کل نہیں بلکہ 2 دن پہلے میں فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ جو ہیں وہ نیشنل پارٹی کے کوئی وزیر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیشنل پارٹی کے جو وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو جو ہے تسلیم کریں، کھلا کہہ رہا ہے، کوئی اشارہ نہیں دے رہا، کوئی کسی قسم کی وہ بات نہیں کر رہا، کھلی بات کر رہے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ ساتھ میں ایک بیٹھے ہوئے بزرگ سے مولانا فضل الرحمان صاحب، جس نے 22 سال یہی کہا ہے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ اور اب یقین کریں، جس وقت ویڈیو میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا اس میں جو وائرل ہوئی ہے وہ یہ بات ہوگی کہ فضل الرحمان صاحب نے ANP کے اس منسٹر کو صحیح لگایا ہوگا کرسی پہ بیٹھ کے اور کیمروں کے سامنے کہ یہودی ایجنٹ تم کیا کر رہے ہو، اور جہاد کا نعرہ لگایا ہوگا اور سر قلم کرنے کی استدعا کی ہوگی اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس کا سر اٹھا لیا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایسا کوئی روکا تک نہیں ہے، کوئی ٹوکا تک نہیں ہے، کسی قسم کی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے فضل الرحمان صاحب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی انٹرویو ہوتی ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو باتیں تقسیم ہوتی ہیں، رہنما تقسیم کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی پریس بریفنگ ہوتی ہے تو اس میں رہنما تقسیم کرتے ہیں، بھائی آپ نے یہ بات کرنی ہے، آپ نے یہ کرنی ہے، آپ نے یہ کرنی ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب خود تو یہ بات کرنے سے رہی، وہ تو کرنے سے رہے، ظاہری بات ہے ANP والے نے کرنی تھی تو ANP والے نے کر دی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سعودی کے اور دبئی کے اس معاملے میں فضل الرحمان صاحب چپ کیوں ہیں، جبکہ یہودیوں کے ایجنٹ تو سامنے آ گئے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا تنازع جو 22 سال میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے۔ پہلے بے نظیر تھی کافروں کی اور امریکہ کی، جو لیکن جب ان کو وہ مل گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا، بے نظیر کو چھوڑ دیا عمران خان کے پیچھے۔ عمران خان سے لاکھوں اختلافات ہیں، ان کے نظریے سے، ان کے اس بات سے مجھے لاکھوں اختلافات ہیں، ان کے کام سے لاکھوں اختلافات ہوں گے، لیکن فضل الرحمان صاحب مجھے آپ سے بہت بڑا گلہ ہے کہ آپ نے نہ کوئی بیان دیا اس وقت، نہ کوئی اس کے بعد بیان دیا۔ آپ نے آدم علیہ السلام سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کے لیے تو اسپیشل میسج دے دیا، آپ نے نواز شریف کو انوسنٹ ثابت کرنے کے لیے اسپیشل میسج دے دیا۔ فضل الرحمان صاحب آپ تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آئی کہ آپ چپ کیوں رہے۔ بہرحال
یہ بھی ایک میرا اپنا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا ہو سکتا ہے میرے علم میں ابھی تک دوسرا جواب نہ آیا ہو، لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سطح پہ ہے تو وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تائیوان میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے۔ وہاں کے جو اینٹی چائنیز گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو کہ چائنا کے خلاف لوگ ہیں، چاہے وہ 10 طلباء بھی ہوتے ہیں، ان کو فل کوریج دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ کچھ عناصر ہیں، ان کو کچھ میڈیا والے بڑے زبردست قسم کی کوریج دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے ہی امریکہ میں امریکن جو ان کے چینلز ہیں وہ ان لوگوں کو بہت زیادہ کوریج دے رہے ہیں اور تائیوان میں فسادات کی کوشش کر رہے ہیں، اور چائنا نے بڑا دو ٹوک جواب دیا ہے۔ مجھے اس سے ایک بات یاد آئی ہے کہ تقریباً یہ جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ چائنا اب کھلونے بنانے والے ملک صرف نہیں رہا۔ اب چائنا جو ہے وہ صرف کھلونے نہیں بناتا، صرف انڈر ویئر نہیں بناتا، صرف یہ چھوٹے یہ 555 کی بیٹریاں اور یہ ڈیوراسیل کی بیٹریاں نہیں بناتا، یہ گھڑیاں صرف نہیں بناتا، اس سے کافی تیاری کی ہوئی تھی اور آن بیہائنڈ دا وال وہ کافی تیاری کر چکا تھا اور بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے۔ اب ایران کا جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے، ایران جو ہے وہ امریکہ اس پر سینکشنز لگانے کی، دوبارہ سینکشنز لگانے پہ اکتوبر میں آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ سینکشنز کا جو پیریڈ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اکتوبر میں دوبارہ سینکشنز لگانے کے لیے امریکہ نے بھرپور کوشش کی ہے، جس کو اقوام متحدہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور اس میں دو باتیں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ کہ امریکہ کا تسلط جو تھا وہ اقوام متحدہ پہ وہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا ایران پہ فیلئر آ گیا، یعنی ایک ایران کو دبانے میں ناکام رہا۔ اب دبانے میں ناکام کیوں رہا ہے؟ کیونکہ یہ بلاک جو ہے پاکستان، چائنا، ترکی اور یہ ایران، اس بلاک کو وہ سمجھ نہیں پا رہے، لیکن یہ ایک مضبوط بلاک ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا، اسرائیل یہ ایک طرف ہیں، دبئی، سعودی، امریکہ یہ ایک طرف جا رہے ہیں اور یہ دوسری طرف آ رہے ہیں۔ اس بلاک میں کافی ممالک ہیں، انشاءاللہ اس پہ علیحدہ ایک ویڈیو کریں گے۔ لیکن چائنا جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں پہ بھی کافی مداخلت کر رہا ہے۔ وہاں پہ ایئر کرافٹ کو بھی لاسٹ وارننگ دی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی آ گئی تھی کہ ساؤتھ چائنا سی میں جو ہے ان کی وہ ایئر کرافٹ آئی تھی اور انہوں نے منع کر دی۔ ایک خبر آئی تھی کہ چائنا میں خبر دیکھ رہا تھا کہ چائنا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس کے وزارتوں کا جو ہے وہ میٹنگ تھا، تو وہ دونوں ایک ساتھ اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ چائنا اسرائیل کے ساتھ اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات چائنا سے ہزار مخالفت رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اسرائیل اور امریکہ اور ان کے ساتھ اتحادی جتنے بھی ہوں گے وہ ان ممالک کے خلاف جائیں گے جن کے خلاف یہ دو ممالک جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے انڈیا بھی ان کا رکھوالا ہے، ٹھیک ہے، ان کا رکھا ہوا ایک ملک ہے، وہ استعمال کرے گا پاکستان کے خلاف بھی، ایران کے خلاف بھی اور چائنا کے خلاف بھی، اور استعمال کر بھی سکتے ہیں۔ رافیل کے بارے میں مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ رافیل کے بارے میں ڈی جی ایس پی آر نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے کہ یہ تو 5 ہیں، اگر 5000 بھی ہوں تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو انشاءاللہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے بڑا زبردست انہوں نے طریقہ رکھا ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اختلافات اپنی جگہ پہ آپ کی بھی ہو سکتے ہیں، میرے بھی نظریاتی اختلافات ہیں، لیکن بیان بڑا زبردست یہ ہے۔ ہم سعودی کے پالتو نہیں ہیں، ہم سعودی کے ساتھ ہمارا بیت اللہ اور مکہ اور مدینہ، بیت اللہ شریف اور مدینہ، یہ دونوں اس کے خادمین تھے کویت۔ 1923 میں، یہ پچھلی ویڈیو میں پوری ہسٹری بتا چکا ہوں کہ 1923 میں
اس کو سعودی جس وقت یہ چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں کویت کے یہ ترکی کے سلطنت کے عثمانیہ سلطنت کے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے ممالک تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیے گئے تھے، اور اس میں سعودی کا ملک جو ہے وہ بھی ایک وجود میں آیا تھا۔ ابھی خلافت کے خلاف یہ لوگ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ دوبارہ ان سے سعودی کا ملک چلا جاتا، آنا تو مسلمان کے پاس ہی ہے لیکن اس بادشاہت سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ مجھے بعض وہ بڑے بڑے مفکر اینکر جو ہے ان پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ آج کل جو ہے وہ سعودی پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، نہ دبئی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے بڑا اسلام کا علم بردار، بڑا انہوں نے زبردست مفکر تھے، یعنی مبلغ تھے، لیکن آج کل کوئی بیان نہیں آ رہا، نہ اسرائیل پہ بات آ رہی ہے، نہ دبئی پہ بات آ رہی ہے۔ اچھا دبئی اور سعودی کو تو چھوڑیں، اسرائیل پہ تو بات کریں، اس پہ بھی بات نہیں کرتے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس پہ جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی اس پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، آپ کو انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ خبردار رکھیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور فیس بک پہ ہمارا پیج ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔